بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں جیسے ہی آفس سے تھکا ہارا گھر پہنچا، اسی وقت میں نے دیکھا عالیہ تیار کھڑی تھی۔ اس نے نہایت تراش راش کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری ساری تھکن دور ہو گئی، مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ اسے اپنے میکے جانا ہے تو وہ اس لیے تیار ہوئی ہے تو میرا سارا موڈ ہی آف ہو گیا تھا۔ دیکھو عالیہ، تم کل چلی جانا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی۔ نہیں نادر، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے حامی بھر لی۔ اب بھی ہماری شادی کو 1 ماہ ہی ہوا تھا اور وہ تقریباً ہر ہفتے ہی میکے جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ مگر میں بھی کیا کرتا، مجھے عالیہ سے شدید محبت ہو گئی تھی، اس کی کوئی بات ٹالنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ مجبوراً میں نے اسے تھوڑا انتظار کرنے کا کہا اور فریش ہو کر اسے میکے پہنچا آیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اسے رات کو لینے آؤں۔ میں نے جلدی سے واپسی کا راستہ لیا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، آج طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مگر یہ بات میں عالیہ کو نہیں کہہ پایا تھا۔ میں نے جیسے ہی گیٹ کے سامنے اپنی کار کی تو اچانک میری نظر میرے پڑوسی کے گھر کی طرف اٹھی تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ ان کے ٹیرس پر جو تار لٹک رہی تھی اس میں ہو بہو وہی جوڑا لٹک رہا تھا جو میں نے ابھی ابھی عالیہ کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی رنگ، وہی پرنٹ۔ میں کافی دیر تک اسی طرف دیکھتا رہا۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، میرے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے عالیہ نے اور بھابی نے ساتھ میں شاپنگ کی ہو اور ایک جیسا ڈریس لیا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور جیسے ہی چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں کار اندر لے کر گیا۔ میں نے ملازم کو کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ اس دن میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اکثر اس طرح کے اتفاق ہوتے رہتے ہیں زندگی میں۔ میں رات کو عالیہ کو واپس لے آیا تھا، لیکن میں اسے یہ بتانا بھول گیا کہ یہی ڈریس ساتھ والی کے پاس بھی ہے۔ لیکن 2 دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عالیہ نے مجھے کہا کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے کیونکہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت وہ فیروزی رنگ کے بے حد خوبصورت لباس میں تھی۔ میں نے اسے ستائش کی نظر سے دیکھا اور اسی وقت اس کے میکے پہنچا آیا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو دھنگ رہ گیا کیونکہ میرے پڑوسی کی چھت پر آج بھی وہی سوٹ لٹک رہا تھا جو عالیہ پہن کر گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن اس بار میں نے محض اتفاق جانا اور اپنے کام سے کام رکھا۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو میرا تجسس شک میں بدل گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عالیہ میکے کا کہہ کر پڑوسی کے گھر جایا کرتی ہو؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی تو میں خود ابھی میکے چھوڑ کر آیا تھا اور اس کا میکہ تھا بھی کافی دور، اتنی جلدی سے یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اس دن مجھ سے رہا نہ گیا اور مارے تجسس کے میں واپس اپنے سسرال کی طرف کار دوڑا پڑا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا عالیہ اسی لباس میں تھی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نادر، ابھی تک آپ گئی نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا، میں بھی کیا بے تکی باتیں سوچنے جا رہا تھا۔ عالیہ کے والدین کا گھر تو ہمارے گھر سے کافی دور تھا، بھلا وہ وہاں کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی اور گھر واپس آ گیا اور اپنے پڑوسی حرم کے گھر کی طرف غور سے دیکھا جہاں اب بھی وہی جوڑا ٹنگا ہوا تھا۔ مجھے اب ایک پل بھی سکون نہ آ رہا تھا۔ اتفاق 1 یا 2 بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں، لیکن میں یہ بات زبان پر لانے سے گھبراتا تھا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور عالیہ کو کتنی تکلیف ہوتی میری بات سن کر۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی اور میں عالیہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا تھا، اسی وقت پڑوسی خرم میرے گھر مبارکباد دینے آیا تھا اور اس نے معذرت کی تھی کہ وہ شادی پہ نہ آ سکا کیونکہ اس کی بھی آج ہی شادی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور حیرت میں بھی پڑ گیا کہ واقعی میں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک لڈو نکال کر زبردستی مجھے کھلا دیا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔
اپنی شادی سے خیر تو میں بھی بہت خوش تھا۔ میری پسند کی شادی تھی عالیہ سے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اسی وقت اسے دل دے بیٹھا تھا۔ وہ میرے آفس میں آئی تھی میری سیکرٹری سے ملنے۔ وہ میری سیکرٹری ماریا کی دوست تھی اور ان دونوں کو شاپنگ کے بعد ایک ساتھ لنچ پہ جانا تھا، جس کے لیے ماریا مجھ سے پہلے ہی چھٹی کا کہہ چکی تھی۔ اتفاقاً اسی وقت مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے آفس سے نکلا تو سیدھا اسی پر نظر پڑی اور پھر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے اس طرح اپنی جانب دیکھتا وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی اور میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل آیا اور جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا وہ دونوں باتیں بھی کرتی آ رہی تھی، میرے ہی پیچھے باہر نکلی تھی۔ عالیہ ماریا کے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس کے لمبے بال ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے موقع دے کر ماریا سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں ان کو لفٹ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے اس طرف نہیں جانا تھا جہاں ان کا پروگرام تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان کو کہا تھا۔ میری بات پہ ماریا بہت خوش ہوئی اور عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بیٹھ گئی، جبکہ عالیہ کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرا دل جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ بیک ویو مرر سے میں اسے دیکھتے جا رہا تھا اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا جیون ساتھی صرف اور صرف عالیہ کو ہی بناؤں گا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور 2 دن بعد ہی میں نے ماریا سے سب کہہ دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے بتایا کہ عالیہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جاب کر کے اپنے والدین کا اور اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات اٹھایا کرتی تھی۔ ماریا مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے وہ پسند ہے۔ آپ بتائیں کہ میں کب جاؤں ان کے گھر؟ میں نے پوچھا تو اس نے جلد ہی بتانے کا وعدہ کیا اور اسی طرح چند دنوں بعد میں اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر چلا گیا، جہاں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی اور پہلی نشست میں ہی رشتہ منظور کر لیا گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امی جان بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ ان کو اپنے گھر کے سوا کہیں مزہ نہیں آتا تھا، جبکہ میں جاب کی وجہ سے اسلام آباد میں ہی رہتا تھا، جہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے بہترین پوسٹ پر رکھا گیا تھا اور یہ بنگلہ کار سب انہی کی طرف سے تھا۔ مجھے بہت اچھا پیکج دیا جاتا تھا اور بونس وغیرہ بھی ملتا تھا۔ اگر کبھی کسی ملک سے باہر جانا پڑتا تو اور زیادہ رقم دیا کرتی تھی کمپنی مجھے۔ میں اپنی جاب اور لائف سٹائل سے بہت مطمئن تھا اور جب سے عالیہ میری زندگی میں آئی تھی اب تو لگتا تھا کہ کوئی کمی نہیں تھی زندگی میں۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ عالیہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی، مگر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ اب تو میں عالیہ سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ جب بھی وہ میکے جانے کا کہتی مجھے شدید غصہ آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن تو میں چلا اٹھا کہ سارا دن امی کے گھر جانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری آواز اونچی ہو گئی تھی جسے سن کر وہ سہم گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نادر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اچانک سے آنسو بہانے لگی۔ اس کے حسین چہرے پہ خوف کے آثار تھے، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا دل اسے اس طرح دیکھ کر پگھل گیا اور میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کچھ ہی دیر بعد اسے اس کے میکے چھوڑ آیا۔ لیکن واپسی پر پھر وہی جوڑا مجھے خرم کے گھر لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی انگلیوں کو دبانے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ ہر بار میں تصدیق کرنے واپس آیا کرتا اور عالیہ اور اس کے گھر والے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے الٹے قدم واپس آ جاتا۔ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو عالیہ بھی مجھ سے خفا رہنے لگی تھی کیونکہ میں سارا دن چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ آفس میں بھی لوگ میری شکایات کر رہے تھے۔ اگر یہ جاب چلی جاتی تو میں کہیں کا بھی نہ رہتا اور اس لیے مجھے اپنے دماغ کو فریش کرنا پڑتا، مگر جس کے دل و دماغ میں اتنے اوہام ڈیرا جما لیں وہ بھلا کیسے ٹھیک رہ سکتا تھا۔ مجبوراً میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر 2 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ انہی دنوں میں نے نوٹ کیا کہ عالیہ کچھ پریشان اور بیزار سی لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ رات کو کمرے سے نکل جایا کرتی تھی
اور جب میں اٹھ کر اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ مجبوراً جیسے ہی میں کمرے میں آتا تو وہ بیڈ پہ سو رہی ہوتی۔ ایک رات میں نے اسے جگایا، عالیہ کہاں گئی تھی تم؟ تب وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ نادر آپ کو دکھائی نہیں دیتا، میں تو سو رہی تھی، بلکہ باہر سے تو آپ آ رہے ہیں شاید۔ وہ الٹا مجھے شکی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی بات پہ میں خاموش ہو گیا اور کوئی جواب دیے بنا اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے عالیہ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے بہت بار پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھا کرتی اور کہتی کیا ہو گیا ہے آپ کو نادر؟ مجھے آپ کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ میں اپنا سر پکڑ لیتا۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، میں آج کل الٹی سیدھی باتیں ہی تو کرتا رہتا تھا، لیکن اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ اور جیسے ہی عالیہ کو میکے چھوڑ کر واپس آیا تو حسب معمول وہی جامنی رنگ کا جوڑا ہرن کے گھر کے چھت پر ٹنگا ہوا ملا۔ میں کچھ سوچ کر اندر گیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچا۔ میری اور ہرم کی چھت بالکل ملی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد اس کی چھت پھیلانگی اور تار پہ ٹنگے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ تازہ تازہ دھلے ہوئے تھے، ان میں سے پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ میں نے قمیص کے دامن کو بیچ میں سے پھاڑ ڈالا اور نفرت سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا اور دوبارہ اپنے سسرال کی طرف کار دوڑائی۔ آج مجھے سچ کا پتہ لگانا تھا اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ میں نے تیز رفتاری سے کار چلائی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو عالیہ نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں ہمیشہ ہی واپس آ جایا کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ اس کی قمیص کا دامن بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے پھاڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہی مجھے اتنا طیش آیا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بنا سوچے سمجھے عالیہ کے گال پر زور کا تھپڑ دے مارا۔ عالیہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور چکرا چکرا کر گر پڑی اور زور زور سے چلا کر سب کو بلانے لگی، امی، ابو، بھائی۔ اس کے اس طرح چلانے پہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو میرے ساتھ۔ میں بھی چلایا، کیا ہو گیا بیٹا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ساس سسر حیران پریشان بیچ میں آگے اور پوچھنے لگے۔ میری سانس پھول گئی تھی، آپ یہ سب آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ یہ میں اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتانے لگا، مگر بیٹا اس نے کیا کیا ہے؟ میرے سسر نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا، انکل اس سے پوچھیں اس کی قمیص کیسے پھٹی ہے؟ میں نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا۔ میری بات پہ وہ سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس کی قمیص تو ابھی ابھی گیٹ سے اندر آتے ہوئے دروازے پر لگے کیل میں پھنس کر پھٹی ہے بیٹا۔ وہ سب یک زبان ہو کر مجھے بتانے لگے اور عالیہ ابھی تک زمین پر بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ سب لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں اب آپے سے باہر ہو چکا تھا اور عالیہ کو زبردستی گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا۔ اس کے والدین التجائیں کرنے لگے مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سارے رستے عالیہ روتی رہی مگر مجھے اب اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے بالوں سے پکڑا، بتاؤ کیا چکر ہے تمہارا ہرم کے ساتھ؟ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نادر؟ وہ چیخی، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کوئی گرا ہوا بے غیرت انسان نہیں تھا جو آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتا، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے کہا اگر وہ سچ بتا دے گی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بس وہ ایک بار اپنی بات مان لے۔ مجھے لگ رہا تھا میری رگیں پھٹ جائیں گی اور تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس پہنچ گئی تھی اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے آتے ہی عالیہ کو میرے ہاتھوں سے چھڑایا اور اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا بیان لینے لگی، جبکہ مجھے ہتھکڑی پہنا دی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں چلایا۔ یہ تو بیٹا آپ کو تھانے چل کر لگ پتا جائے گا۔ وہ ایس ایچ او ہنسنے لگا اور مجھے گھسیٹتا ہوا پولیس کی گاڑی میں ڈالا
جبکہ جاتے وقت میرے کانوں میں عالیہ کی آواز مسلسل گونجتی جا رہی تھی، یہ میرا پاگل شوہر ہے، پہلے دن سے ہی اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے آ رہے ہیں۔ یہ عالیہ پولیس کو بتائی جا رہی تھی، پر مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آج دوسرا دن تھا، میں لاک اپ میں تھا اور عالیہ نے میری خبر تک نہ لی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے پولیس کو بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں اور مجھے دورے پڑتے ہیں، تب میں اس کے پہ ظلم کرتا رہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی یہ بات اپنے والدین کو نہیں بتائی، مگر اس دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ دھچکے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس رات پولیس کو خرم نے کال کی تھی، جو میرا پڑوسی تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مجھ پر حیرت کے وار پہ وار ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عالیہ نے مجھ پر کیس کر دیا تھا اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگا دیے تھے مجھ پر۔ میرے والدین بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن میری ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیس کے مطابق میرا میڈیکل چیک اپ ہونا تھا اور رپورٹ کے بعد ہی میری ضمانت ہو سکتی تھی، اور 2 دن بعد جب سائیکیٹرسٹ نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ ان کے اس طرح دیکھنے پہ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں نے طیش میں آ کر پوچھا، تو وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھیے مسٹر، آپ جو قصہ بیان کر رہے ہیں وہ ناممکن سی بات ہے۔ اتفاق ایک دو بار ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہیں ہو سکتا۔ وہ تحمل سے کہتا جا رہا تھا، جبکہ میرا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتفاق نہیں تھا۔ میں اب واپس سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور ڈاکٹر نے میری ہاں میں ہاں ملا کر مجھے خاموش کروا دیا تھا، جبکہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے مجھے ایک نفسیاتی مریض لکھ دیا، جس کے نتیجے میں جج صاحب نے مجھے 2 ماہ تک مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دیا اور میں چیختا چلاتا رہا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ مگر وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، سب مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہاسپٹل میں مجھے ہر جگہ یہی سننا پڑا، بیچارہ کتنا خوش شکل جوان ہے، دیکھو نہ جانے کیا صدمہ لگا ہے اس نوجوان کو کہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا ہے۔ ایک نرس نے مجھے دیکھ کر دوسری سے کہا کہ جبکہ میں واقعی میں پاگلوں کی طرح بت بنا بیٹھا تھا۔ ان 2 ماہ میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ سب میری سمجھ سے بالا تر تھا، شاید میں واقعی میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے پاگل خانے میں 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب مجھ سے کوئی ملنے آیا۔ میں ملاقات والی جگہ پر پہنچا تو وہاں خرم اور عالیہ کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں ساتھ میں؟ میں بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، ہاں نادر، ہم دونوں ساتھ میں اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارا قصور بتا سکیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں تانیہ یاد ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ کون تانیہ؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں تمہیں کیسے یاد ہوگی بھلا، کیونکہ تم نے کالج سے لے کر یونیورسٹی تک نہ جانے کتنی لڑکیوں سے عشق لڑائے ہوں گے، جن میں سے ایک تانیہ بھی تھی جو کہ میری چھوٹی بہن تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بہت حساس تھی، تمہارے ٹائم پاس کو سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی، اور جب تم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا کہ تم سے اسے دوست سمجھتے ہو اور کچھ نہیں، تب اس معصوم لڑکی نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، چھت سے کود کر، جس کے نتیجے میں وہ بچ تو گئی مگر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، اور اب تک وہ بستر پر صرف دعاؤں کے ذریعے زندہ ہے۔ میں جب بھی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا تھا مجھے اس شخص سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے تانیہ کی ڈائری مل گئی جس میں اس نے تمہارے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور اسی دن سے میں نے تم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے تمہارے گھر کے ساتھ والا گھر خرید لیا۔ عالیہ جو میرے ہی آفس میں کام کرتی تھی، اس کی چھوٹی سی جاب تھی، بامشکل اس کے گھر کا خرچ چلتا تھا، مگر وہ بہت حسین تھی، اسی لیے میں نے عالیہ کو بھاری رقم کے عوض یہ سب ناٹک کرنے کا کہا تھا، اور وہ خوشی سے میری بات مان گئی تھی۔ تم نے عالیہ کو پہلے ہی نظر میں پسند کر لیا تھا، مجھے علم تھا کہ تم عالیہ جیسی حسین لڑکی کو کبھی اگنور کر ہی نہیں سکتے تھے، اور تم نے شادی کر لی عالیہ سے، اور پھر میں نے اپنا جو پلان ترتیب دیا تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو تم نے کئی دن تک میرے گھر کی طرف دیکھا ہی نہیں، مگر ایک دن تمہاری بھٹکتی ہوئی نظر میری چھت پر پڑ گئی، جو کہ تمہاری بربادی کا سبب بنی تھی،
اور یہی نہیں، میں نے عالیہ کو کچھ ایسی میڈیسن بھی دی تھی جس سے تم بات بات پہ اپنے ہوش کھو بیٹھو اور طیش میں آ جایا کرو تاکہ سب تمہیں پاگل ہی سمجھیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ ہنسی تھی جبکہ عالیہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا۔ اب مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں ایک نرم مزاج بندہ تھا۔ وہ سب حرم کی دی ہوئی میڈیسن کا کمال تھا جبکہ یہاں مجھے پرسکون رہنے کی دوا دی جاتی تھی۔ اب مجھ پہ پاگل پن کے دورے نہیں پڑا کرتے تھے اور آج بھی میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ حرم میں نے بمشکل اپنے لب کھولے۔ تانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر تم نے بہت بڑی بھول کر دی۔ میں اور تانیہ کلاس فیلوز تھے، لیکن تانیہ جس نادر کو چاہتی تھی وہ ہم سے سینئر تھا۔ میری تو تانیہ سے کبھی ہیلو ہائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت فائنل ایئر کے نادر کے ساتھ دکھائی دیا کرتی تھی جو انتہائی اوباش قسم کا امیر زادہ تھا اور روز ایک نئی لڑکی کو پھانسا کرتا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ تانیہ نے کیوں یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بس اپنی تعلیم سے مطلب تھا، اور جب تم نے تانیہ کی ڈائری میں نادر نام لکھا دیکھا اور بدقسمتی سے اس کی کلاس فیلوز میں جو نادر تھا وہ میں تھا، اور تم نے بس اس کے کلاس فیلوز میں مجھے دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں ہی وہ نادر ہوں، اور آگے تم میری زندگی برباد کرنے کم از کم ایک بار کسی سے پوچھ تو لیتے کہ تانیہ کس نادر کو پسند کرتی ہے۔ صدمے اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے اس جرم کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری کہانی سن کر حرم اور عالیہ صدمے میں آ چکے تھے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھنے لائق تھے، جبکہ میں مطمئن تھا کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس دن تو وہ دونوں چلے گئے اور 2 دن بعد مجھے رہائی مل گئی تھی۔ حرم نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور عالیہ نے بھی۔ مجھے علم ہوا تو میں نے جلدی ہی اپنے وکیل سے بات کی اور ان دونوں کو معاف کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا انہوں نے جرم کیا تھا، مگر عالیہ نے غربت سے تنگ آ کر یہ آفر قبول کی اور اس کے بیمار والدین کی دوائیاں اور ان کے اخراجات وہ پورے نہیں کر پا رہی تھی، اور حرم نے بدلے کی آگ میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، لیکن مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے وہاں عالیہ کو اپنا منتظر پایا۔ عالیہ تم یہاں؟ ہاں نادر، میں آپ کی گناہگار ہوں، مجھے پلیز معاف کر دیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہے آپ کے دل میں میرے لیے تو مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالیں۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے نادر، آپ جیسا انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتی ہوئی میرے قدموں میں گر گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں لاکھ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر یہ دل اس کے آنسو بہنے سے پگھل چکا تھا۔ وہ اب بھی میری نکاح میں تھی۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ اگر تم واقعی میں اپنے کیے پر شرمسار ہو تو عالیہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بار بار معافی شاید نہ دے سکوں۔ میری بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں نے دل میں سوچا یہ ندامت کے آنسو ہیں، اس کا مطلب عالیہ کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں رب العالمین کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میرا مان، میرا مرتبہ واپس دلا دیا تھا، ورنہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر میری زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی فعل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔